اللہ الرحمن الرحیم. جی ومعظم خلافیاتهم مع الفرق الاسلامیہ خصوصاً المعتزلہ لأنهم اول صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. یہ ہے کلام قدماء کی. یہ ہے کون سی؟ وہ کیا تھا شرح میں کہ وہ جو فائدہ دے عقائد دینیا کی معرفت کا ہوئے او یا کتاب جڑی پڑھتے پے ہو اندے وچ ہو، یعنی وہ جو فائدہ دے معرفت عقائد دینیا کا ان کے ادلہ عقلیہ اور ادلہ سمعیہ کے ساتھ کہ بغیر خلط کے حکمت کے اس میں داخل نہیں تھا. یہ تھا علم کلام کن کا؟ قدماء کا، جس پر کوئی اعتراض نہیں. اعتراض تب شروع ہوئے جب اس میں یہ گند بلا بچ پایا. جی تو سنیں، یہ جو قدماء تھے کون تھے؟ قدماء تھے، اور اکثر ان کے خلافیات جو تھے نا، وہ اساس الخلاف بین اہل السنہ والجماعہ و بین غیرہم، ان کی بنیاد جو تھی وہ اکثر ان کے خلافیات جو تھے، ان کے خلافیات کا اکثر وہ فرق اسلامیہ کے ساتھ تھے. کس کے ساتھ تھے؟ فرق اسلامیہ کے ساتھ تھے. اکثر کن کے ساتھ؟ فرق اسلامیہ کے ساتھ، خصوصاً معتزلہ، خصوصاً اخص المعتزلہ تاخص خصوصاً ہے. جی کیا کیا جی؟ یہ جو قدماء تھے ان کے خلافیات کا جو اکثر تھا وہ فرق اسلامیہ کے ساتھ تھا، ان میں سے بھی خاص طور پہ معتزلہ نال نے تھوڑا پڑھی ہے انہیں گل سمجھا جائے، مہربانی فرمایا جائے. ومعظم خلافیات ہی، معظم الشیء بالضم بتشدید معلفتہ شے کا اکثر، یعنی اکثر قدماء کی کلام کا اختلافات فرق اسلامیہ کے ساتھ تھے. اور بعض نے کہا ہے کہ ضمیر جو ہے وہ کس کے لیے؟ قدماء کے لیے. اور خلافیات بالتاویل بھی خیر جی، لیکن یہ تکلف ہے. اچھا جی، فرق اسلامیہ کے ساتھ وہ فرق اسلامیہ کر روافض والخوارج والمعتزلہ. علامہ تفزانی صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرق اسلامیہ کہہ رہے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرق اسلامیہ. ٹھیک. اور وہ ہوا اس سینتان و صابون، وہ بدتر ہو گئے تھے وہ. اور حدیث شریف میں ہے جی کہ بٹ جائے گی امتی. جی سمجھا رہی؟ میری امت بٹ جائے گی جی. ہو 73 پر 73 ملتیں ہو جائیں گی، سارے کے سارے نار میں مگر ملت واحدہ. عرض کی گئی سونیوں وہ ایک کون ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک جو ہے نا کہ وہ طریقہ کہ جس پر میں ہوں آج اور میرے اصحاب ہیں جی، تو وہ کیا ہیں؟ وہ جنتی ہیں جی. اب بقایا نار کا مطلب بھی ہمیشہ نار، یہ یہاں ثابت نہیں ہے جی. جی ایشا بس جی. رواہ الحاکم جی. اور اس حدیث کے اسانید کے لیے کثیر ولحاظ الحدیث اسانید کثیرہ الفاظ متقاربہ. اچھا، نام رکھنا ان کا اسلامیہ کے ساتھ یہ ان کے قول پر ہے کہ جو نئی تکفیر کرتے ان کی لا یکفرہم، یعنی یہ من جو ہے نا من، یہ من ان میں سے نہیں، یہ من اہل سنت والجماعت میں سے کہ یعنی جو ہمارے ان کی تکفیر نہیں کرتے ذہن.
اور بہرحال ان کے غیر پر اس لیے کہ وہ منسوب ہے نا کدھر، اسلام کی طرف، یا اس لیے کہ ان کے جو اکثر ہیں ان کی لا یکفر، ان کی تکفیر نہیں، تکفیر صرف اس کی ہے کہ جس کا عقیدہ کفریہ ہوگا، پورے پنڈ نو ہمیں تس لینا کہ ایک گل نہیں ہے جی کہ جس نے جی ہوں 5 بھراواں دی شادی ہوئی تو ایک بھرا مرتد ہو گیا تو 5 دی بیوی نوں طلاق ہو گئی، ہاں ان دی ہوئی باقی تو کون نہ ہوئی جی تو ایویں سارے نوں دھر لینا بھی ساری بھی اسی کم دی جی اچھا جی، یا اس لیے کہ اکثر ان کے لا یکفر ہو، اور معاذ نہیں بحث کی انہوں نے کنہوں نے او قدماء نے فرقے کفار کے ساتھ بوجہ عدم اعتبار کرنے ان کے اور بوجہ شدید ان کی جہالت کے، ان کے ساتھ تو قید میں بات سے نہیں، پہلے تو اسلام قبول کریں گے تو اگلی بات پھر ہوگی جی، جب اسلام ہی قبول نہیں کیا تو اگلی بات کیا ہوگی جی تو خصوصاً میں مفعول مطلق المعتزلہ کو صرف ترکیب دسی ہے جی، یعنی خلاف ان کے ساتھ کثیر جداً تھا، کن کے ساتھ؟ معتزلہ کے ساتھ جی اور اکثر خلافیات ان کا جنہیں ان کی خلافیات کا اکثر فرق اسلامیہ کے ساتھ تھا، خصوصاً معتزلہ جی، اور ان کے خلافیات کا اکثر فرق اسلامیہ کے ساتھ تھا جی لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد۔ وجہ یہ توجہ کرے جی، لأنہم اس لیے کہ معتزلہ اول فرقہ ہے جنہوں نے بنیاد رکھی خلاف کے قواعد کی، جنہوں نے بنیاد رکھی خلاف کے قواعد، خلاف کس کے؟ لما واردہ، خلاف ان عقائد کے کہ وارد ہے اس کے ساتھ ظاہر سنت جی جن کے ساتھ ظاہر سنت وارد ہے نا، انہوں نے اس کا خلاف قوانین بنائے اور لما واردات لما جرا اور جاری ہوئی ان پر جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کس میں؟ باب العقائد میں، تو انہوں نے اپنے دلائل دیے اور یہ چیزیں بنیاد رکھی، اس لیے جو تھے نا قدماء ان کا اکثر اختلاف تو تھا وہ کن کے ساتھ تھا؟ معتزلہ کے ساتھ تھا جی، سمجھے یہ جی اے شابہ سے آگے آ رہا ہے، چونکہ یہ وہ مامون رشید وغیرہ وہ ان کے ساتھ جڑ گئے تھے تو اس لیے غلبہ پا گئے، تو پھر ضروری تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا مسلمانوں کو ان کے عقائد سے بچایا جائے جی علماء کا اکثر اختلاف معتزلہ کے ساتھ کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ معتزلہ یہ اول جماعت تھی جنہوں نے خلاف کے قواعد بنیاد رکھی جی، ان عقائد کے خلاف جس کے ساتھ ظاہر سنت وارد تھی اور جن پر صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ باب العقائد میں یہ متعلق ہے بقول ہی واردہ جی، اور پچھلا متعلق ہے بالخلاف، ادھر دیکھو لأنہم اول فرقۃ اسسوا قواعد تاسیس کا معنی ہے بنیاد دیوار نہادن، لما واردہ بہی ظاہر سنت یہ جار مجرور متعلق ہے اور جاری ہوئے ان پر جماعت صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باب العقائد میں، یہ جار مجرور متعلق ہے بالخلاف یا بقول واردہ وجرا کے او باب القید میں، باب القید جو ہے توجہ کریں جی، کلام کے اندر اشارہ ہے وجہ تسمیہ ہمارے مذہب کی سنت والجماعت کے ساتھ جی بے اہل سنہ والجماعت، کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہوئے، ہم سنت کے مطابق رہے تو پھر اہل سنہ اور جماعت صحابہ جماعت اس پر تھے، تو یہ اشارہ کیا کہ اہل سنہ والجماعت۔ اچھا توجہ کریں جی، اگر تو کہے کہ معتزلہ کا ہونا اول فرقہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے جی
جی جنہوں نے بنیاد رکھی تو صرف بنیاد رکھنے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ ہونا ان کے خلافیات کا اکثر ابھی تو کام شروع ہوا ہے، بلکہ محض استلزام، بلکہ یہ بات مستلزم ہے ہونا خلافیات کا اقدم، کہ ان کے خلافیات مقدم ہیں، اسلام کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی لیکن وہ اکثر ہیں، وہ یہ کیسے ثابت ہوا؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہ علی حد قولہ تعالی للیہود کہ فرمایا کہ ولا تکونوا اول کافر، اور یہودیوں تم پہلے کافر تو نہ ہو جاؤ، تمہارے پاس تو کتاب موجود ہے، باوجود ہے کہ اول وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن کے ساتھ وہ تو قریش ہے، کیونکہ سرکار پہلے مکہ شریف میں ہے، مدینہ شریف تو بعد ہے، یہودیوں سے تو بات بعد میں ہوئی جی، تو معنی یہ ہے کہ یہودیوں نہ ہو جاؤ تم اشد الناس، بھی سرکار کے ساتھ کفر کرنے میں تم لوگوں سے آگے نکل گئے ہو بس۔ اور زام کیا بعض مشین ہے کہ محض صرف ہونا ان کا اول فرقہ نہیں ہے، علت ان کے اختصاص کی کس کے ساتھ، بلکہ وہ اگلا جملہ بھی ساتھ جوڑیں گے کہ بل ما قول ثم انہم تبغلوا، لیکن کہتے ہیں میرے نزدیک اس میں بحث ہے، اس لیے کہ یہاں بے سعادت الکلام متقدمین ہے، تو یہ جو تبغلون ہوا ہے یہ تو آگے تمہید ہے متاخرین کے ساتھ، کہ جب یہ فلسفہ آ گیا وہ تو اگلی بات آ رہی ہے جی، بات سمجھیے۔ اس لیے کہ معتزلہ اول فرقہ ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی خلاف کے قواعد کی، خلاف کس کے واسطے؟ اس چیز کے کہ وارد ہوئی اس کے ساتھ ظاہر سنت اور جاری ہوئے اس پر جاری ہوئی جماعت صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کس میں؟ باب العقائد میں جی، اس لیے کہ معتزلہ اول فرقہ ہے جنہوں نے بنیاد رکھی خلاف کے قواعد کی، اس چیز کے خلاف کے وارد ہے اس کے ساتھ ظاہر و سنہ اور جاری ہے اس شے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، باب العقائد میں۔ وذلك لأن رئيسهم واصل بن عطاء اعتذر عن الحسن البصري رحمه الله ويقرر أن من ارتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن رحمه الله قد اعتزلنا فسموا المعتزلة۔ بس صبر توجہ جی، بیان و تاسیسہم و وجہ و تسمیتہم وذالک، اور یہ بات اس لیے کہ معتزلہ کا رئیس واصل بن عطا یہ تنحا علیحدہ ہو گیا حضرت حسن بصری سے رحمہ اللہ سے، میرے پتر جا کے سمجھا جائے، مہربانی کرے جائے، علیحدہ ہوا اور وَيُقَرِّرُ وَيُثْبِتُ، اور یہ بات ثابت کرنے لگ گیا مسئلہ نمبر 1 کہ وہ بندہ جو کبیرہ کا مرتکب ہے یہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، یہ اس نے ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، کون؟ جو بندہ کبیرے کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور تو ثابت کر دیا واصل نے مرتبہ 2 مرتبوں کے درمیان، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان واسطہ، کہ ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو نہ کافر ہے نہ مومن ہے۔ آگے سمجھیے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق علیحدہ ہو گیا ہے وہ ہم سے، تحقیق جب اس نے یہ مسئلہ بیان کیا، بس چونکہ آپ نے فرمایا نا قد اعتزل عنا، تو پھر نام رکھ دیے گئے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کا نام بن گیا معتزلہ۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، وہ تو ہم ان کو معتزلہ کہتے ہیں، سمجھا جی؟ ہاں جی، معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ معتزلہ کا جو رئیس تھا واصل بن عطا، امام حسن بصری، یعنی ابھی شروع نہیں ہوئے، شروع یہاں سے ہوئے، امام حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ علیحدہ ہو گیا اور اس نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے یہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا،
اور اس نے 2 مرتبہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک واسطہ ثابت کرنے کی کوشش کی، کر دیا۔ اس نے کہا بھی میرے نزدیک یہ ہے جی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا قد تعزل عنا، یہاں سے ان کا نام معتزلہ رکھا گیا جی۔ یہ فسمو حضرت حسن بصری کا نہیں قول، وہ صرف آپ نے فرمایا قد تعزل عنا، تو پھر بعد والوں نے آپ کے اس فعل سے اسم فاعل بنایا معتزلہ، کہ یہ علیحدہ ہونے والے ہیں یعنی حق سے۔ توجہ کرا جی وہ وذالک جی اے بیان و تاسیس ہے کہ ان کی قوانین کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی، یہ کہ رئیس ان کا واصل بن عطا، یہ جو واصل تھا نا یہ تھا آزاد کردہ غلام بنی ہاشم کا یا بنی مخزوم کا، جو کہ بنی مخزوم ایک وطن ہے قریش سے، یعنی وہ بھی قریشی۔ اچھا، کنیت رکھی گئی تھی اس کی ابو حذیفہ، توجہ کرنا ذرا، اور یہ شاگرد تھا حضرت حسن بصری۔ کون؟ یہ واصل آپ کے پاس پڑھتا تھا، اور اس کا لقب تھا غزال جی، ہرن، اس لیے کہ یہ بیٹھتا تھا غزالین میں عند رضی اللہ منہم جی، یہ وہ پچھلی بات ہے جی۔ تو صاحبہ ساتھی بنا یہ ابو ہاشم بن عبداللہ بن محمد بن حنفیہ کا، یعنی امام حضرت مولا علی کے پڑپوتے کا، کس کا؟ کیونکہ محمد بن حنفیہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، تو ان کے بیٹے عبداللہ ان کے بیٹے، تو ابو ہاشم جو مولا علی کے پڑپوتے ہیں اس نسبت سے ان کا یہ ساتھی تھا۔ اور کہا گیا ہے کہ انہی سے اس نے علم بھی پڑھا کیا ابو ہاشم سے جی، اور پھر حضرت حسن بصری سے بھی۔ پیدا ہوا یہ 80 ہجری میں جی، اور فوت ہوا یہ 131 ہجری میں جی۔ یہ اس کا تعارف آ گیا۔ اعتزال کہتے ہیں گوشہ گرفتن، کہ کسی کونے میں علیحدہ ہو جانا، کسی کونے میں علیحدہ ہو جانا۔ انل مجلس الحسن البصری، حضرت حسن بصری کی مجلس سے کیونکہ شاگرد تھا، اصل واقعہ آگے آ رہا ہے، ذرا دھیان کرنا۔ حضرت حسن بصری کا تھوڑا تعارف کراتے ہیں۔ ہوا ابو سعید جی، امام جلیل تابی، شیخ المحدثین والفقہاء، اور شیخ المتورعین، شیخ البکائین، شیخ صوفیہ جی۔ یہ صوفیہ ساڈے نہیں ہو پلا ہوئے، صوفیہ سے مراد ہے وہ علماء جو پڑھ کر عمل کرنے میں، پڑھانے میں تو ڈٹی گئے لیکن عمل میں اس طرح ڈٹے کوئی مستحب بھی نہ رہ جائے، یہ صوفیہ تھے۔ اچھا جی، ان کی ملاقات ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کن کی؟ حضرت حسن بصری۔ اور آپ نے حضرت مولا علی سے حدیث سیکھی ہے اور تصوف کا طریقہ بھی سیکھا ہے، صحیح یہ ہے جی۔ بطریق و تصوف علی صحیح، خلاف لباس بعض کہتے ہیں ملاقات کوئی نہیں ہے۔ اور تحقیق مولانا عبدالعزیز پراروی کہہ رہے ہیں، تحقیق تالیف کی ہے ہمارے مشائخ کے شیخ محب النبی علامہ محدث فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، نام رکھا ہے فخر الحسن فی رد المخالف۔ اور وقد لاقیہ حضرت حسن بصری نے تحقیق ملاقات کی ایک جمع عظیم کی صحابہ پاک سے، ان میں سے ایک روایت یہ ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہم نے جہاد کیا خراسان کا، اس وقت ہمارے اس لشکر میں 300 صحابہ تھے، ثلاث بیعۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسیح کی روایت میں 70 صحابہ سے وہ کتنی بار پڑھے جی۔ اور جناب حسن نے
حسن بصری نے دیکھا ہے جناب عثمان کو، جناب طلحہ کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نہیں شمار آپ کے مناقب۔ قیلا بعض یہ کہتے تھے حسن بصری ان کی کلام انبیاء کے کلام کے مشابہ، یعنی اس طرح جچی تلی کلام اور بامعنی اور اثر رکھنے والی کلام جی۔ اور آپ کی جو مجلس ہوتی وہ مجلس آخرت ہوتی، نہ ذکر کی جاتی اس میں کوئی شے دنیا سے جی۔ اب ایسے ماحول میں تو بندے پیدا ہو سکتے ہیں، ستھرے ستھرے ایسے میں تو ہو سکتے ہیں۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ہے صحابہ کے غیر میں اشبہ صحابہ کے ساتھ حضرت حسن بصری سے۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے علاوہ صحابہ کے اشبہ ہو، یعنی بعد والوں سے۔ اشبہ بھی قد وڈا ہوئے تو بازو، یہ نہیں مطلب، یعنی بے عمل میں، تابعداری میں، توحید و رسالت کے مننے میں، ماننے میں، عمل کرنے میں، بندہ ہونے میں اور آقا حضور کا غلام ہونے میں سب سے زیادہ حضرت حسن بصری تھے جی۔ اچھا جی، حضرت حسن بصری مدینہ شریف میں رہے جی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ اس وقت تک کہاں تھے؟ پھر آپ چلے گئے بصرہ کی طرف۔ کون؟ وہ اسم و ابی ہے، اور آپ کے والد کا نام تھا ابو الحسن یسار۔ وہ جناب زید بن ثابت انصاری ہے نا، ان کا ذات کردہ غلام ہے، اور آپ کی جو والدہ ہیں اس کا نام ہے حیرہ، وہ تھیں جناب ام سلمہ کی لونڈی جی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ جناب حیرہ جب کام کرتی اور حسن بصری جب چھوٹے تھے تو جب رو پڑتے تو جناب ام سلمہ ان کے منہ میں اپنا پستان ڈال دیتی، حتیٰ کہ اترتا ان پر دودھ۔ کن پر؟ حسن بصری کے لیے دودھ آ جاتا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حسن بصری کا سارا کمال اسی برکت سے، اسی کہ سرکار کی زوجہ کا دودھ ان کے پیٹ میں گیا جی، اور پیدا ہوئے تھے کہ 2 سال ابھی رہتے تھے جناب عمر کی خلافت کو، تو پیدا ہو گئے، تو 2 سال یہ ہوئے، تو جناب عثمان کا زمانہ خلافت کتنا ہے؟ 12 تو 2 یہ 14 سال تو بعد گئے نے بصرے، تو ان 14 سال میں حضرت علی کتنے سن؟ وہ تو جناب عثمان دی شہادت تو بعد جانا ہے نا، تو 14 سال تو حضرت علی نماز سریہ گھر پڑھتے سن جی، یہ اتھے گھر بھی نیڑے، کیا تجب ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی؟ 14 سال عمر ہو گئی جی۔ کہ اور فوت ہوئے رجب میں 110 ہجری میں جی، اور یہ لفظ ہے نا بصری، بالفتح بھی ہے بالکسر بھی ہے، بصری بھی ہے بصری بھی، دونوں طرح منسوب ہے، بصرہ بصرہ بلاد عراق العرب کی طرف جی، سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر نا حاشیہ ہے مولانا برخوردار ملتانی رحمہ اللہ کا، انہوں نے کہا ہے یہ لاقِ علی جن پر کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے رسالہ ہے اتحاف الفرقہ غالباً، فرماتے ہیں اس میں علامہ سیوطی کہ معلوم سے ہے یہ بات کہ حضرت حسن بصری، ایک اندنال تک نسخہ اور بھی تھلے ہے، وہ ٹھیک ہے میرا یار، وہ رکھ دو جڑا باری پڑھ رہے بن دیتا بنالے ویکھ لوے کرے گا جی۔ اچھا جی، کہ انہوں نے کہ بھئی جناب حسن بصری نے جس وقت پہنچ گئے تھے وہ 7 سالوں کو، یہ علامہ سیوطی بحث کر رہے ہیں کہ جب کس کو پہنچے تھے، تو ظاہر ہے
وہ آقا حضور کے گھر پل رہے ہیں، تو مدینہ شریف ہے، صحابہ پاک موجود ہیں، تو یہی تو وہ دور ہے، خلافت راشدہ بھی چل رہی ہے کہ کوئی نہیں، جناب عثمان کا دور ہے، 2 سال او تے 5 سال جناب عثمان دی خلافت دے 7 سال ہو گئے، خلافت تیسری خلافت خلیفہ راشد چل رہے ہیں، تو ابھی تو خام خواہ 7 سال کی عمر میں آپ کو نماز کا حکم دیا کہ نہ دیا کہ نماز پڑھا کرو، تو انہیں گل منی کہ کوئی نہ فکانا، تو پھر یہ جماعت کو حاضر ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے حضرت عثمان کے پیچھے، کتنے سال؟ 7 سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ شریف میں تھے، ابھی تک وہ نکل کر کوفہ نہیں گئے تھے، وہ تو گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ تو کیسے انکار کیا جائے حضرت حسن بصری کے سماع کا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، حالانکہ وہ ہر دن جمع ہوتا ہے حضرت علی کے ساتھ مسجد میں 5 مرتبہ، جی، تو یہاں تک کہ ان کی عمر 14 سال ہو گئی، جی کتنی؟ 14 سال ہو گئی، اور کچھ زیادہ ہے اس پر، جی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب 5 باری زندہ بھی ہو گئی، میں ملاقات نہیں ہوئی حضرت علی نال، جی۔ دوسری گل لکھی علامہ سیوطی صاحب نے کہ لا شکا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یزور امہات المومنین، امہات المومنین کی زیارت بھی کرتے تھے، جی، تے ان امہات میں سے ام سلمہ بھی ہیں، حسن بصری ان کے گھر میں ہوتے تھے، وہ بھی، اور ان کی والدہ بھی وہی ہوتے تھے، تو یہ کیسے ہوا کہ ملاقات نہیں ہوئی، جی، یہ انتہا، یہ علامہ سیوطی نے بات کی بھی، مطلب تعجب کی بات، جی۔ تو جنہوں نے انکار کیا، اب کیوں انکار کیا، عجیب بات ہے نا، جی۔ قال ابو زرع نے یہ کہا ہے کہ کان الحسن بصری، کہ جس دن حسن بصری یوم بوجھا مدینہ شریف میں، جس دن حضرت مولا علی پاک کی بیعت کی گئی نا، اس وقت حسن بصری جو تھے وہ 14 سال کے تھے، کتنے کے تھے؟ 14 سال، اور آپ نے دیکھا حضرت علی کو مدینہ شریف میں کتنی بار۔ وقال الحسن بصری، حسن بصری فرماتے ہیں رأیت الزبیر یبایع علیٰ، میں نے جناب زبیر کو خود دیکھا ہے، وہ حضرت علی کی بیعت کر رہے تھے، جی، فی شرح ترمذی، سنے ہی یہ لکھی ہے تقریر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ہے کہ بھئی یار اجے بھی تم تسلی نہ ہوئے، جی جی، اچھا جی، ضد ہی ہوئی، پھر اور کی ہویا ہے بھئی حضرت حسن بصری دے نال جڑا تھلو سلسلہ کو جائے نا بھئی روحانیت دا، بنو ایتھے جا کے تروڑ دیو، ایتھے جا کے، لہذا بھی سلسلہ منقطع و متصلہ نہیں ہے، جی ٹھیک ہے جی، مراسی سید بن جاؤ، ٹھیک ہے، حسن بصری دی ملاقات اڑ جاؤ، چلو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جی سمجھ گئے ہو؟ یقررو کہ وہ تقریر کرنے لگ گیا کہ کبیرے کا مرتکب نہ مومن ہے اور نہ، اصل یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ بذالک، اور یہ بات اس لیے کہ حاضر ہوا ایک رجل حضرت امام حسن بصری کے پاس، جی، تو آپ کے پاس یہ سارے شاگرد بھی تھے، اس نے کہا یا امام الدین، ظاہر ہو گیا ہمارے زمانے میں ایک جماعت جو صاحب کبیرہ کی تکفیر کرتے ہیں، جی اتنے آگے نکل گئے ہیں، اور ایک جماعت اتنی پیچھے آ گئی، اور ایک جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان ہی نہیں دیتا، وہ اتنے نیچے آ گئے، وہ افراد کر گئے اور یہ تفرید کر گئے۔ تو فکیف تأمر ان نعتقد، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم کیا اعتقاد رکھیں؟ فتفکر الحسن، تو آپ سوچنے لگ گئے، آپ اس مسئلے میں آپ غور و فکر کرنے لگ گئے۔ تو واصل جو تھا نا شاگرد،
وہ بولا کہ اس نے کہا جی کہ آنے والے کو کہا جی میں دسدا مسئلہ جی استاد کو سمجھ نہیں ہوتی پی نعوذ باللہ ساری بربادی ادو ہوتی جب بندہ استاد کے سامنے پٹک کرتا ہے جی پٹک کی تھی تو پٹاکا ہی چھوٹ گیا قیامت تک جی کہ اس نے کہا جی کہ صاحب کبیرہ لا مومن ولا پھر اٹھا اور مسجد کے ستونوں میں سے دور جا کر ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا جی اور تکرار کرنے لگ گیا اس بات کا بار بار اونچی اونچی اور وَيَقُولُ اور کہنے لگ گیا کہ اگر وہ مر گیا جس نے گناہ کبیرہ کیا بغیر توبہ کے تو وہ کیا ہوگا لیکن عذاب اس کا خف ہوگا کفار کے عذاب سے لیکن رہے گا ہمیشہ جہنم میں جی جی اے شاباش یہ اس نے کنے آکھیا اصل نے کہ وَيُثْبِتُ الْمَنْزِلَةَ بَيْنَ یعنی اے بین جنت اور نار کے درمیان نہیں واسطہ ایمان اور کفر کے درمیان واسطہ جی اس لیے کہ صاحب کبیرہ جو ہے نا ان کے ذام میں وہ مخلد فی النار ہے مگر یہ کہ تائب ہو تو پس وہ یخلد فی الجنہ ہے اور نہیں داخل ہوگا نار میں کبھی بھی ان کے عقیدے میں بھی بھئی اللہ پر جو اصلہ واجب ہے جو نیک ہے اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جنت میں بھیجے جو مجرم ہے واجب ہے کہ جہنم میں بھیجے نعوذ باللہ جی یہ وہ کہتے ہیں جی فقال الحسن رحمہ اللہ قد تازل عنا تو باقی وہ عقیدہ تو آپ کو سمجھ آیا نا پہلے جو پیچھے اس نے پوچھا مسئلہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کبیرے سے کفر نہیں ہوتا اور گناہ جو ہیں ایمان کے بعد نقصان نہیں کرتے نقصان کرتے ہیں ایمان کو کمزور کرتے ہیں بربادیاں کرتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے جی پڑھا ہوا کوئی نہیں پتہ پہلے میں کتنی پڑھا جی اچھا جی توجہ کہ بھئی اعتراض قد تازال عنا جی اعتراض کیا اس نے حسن بصری پر یہ اعتراض کیا گیا کہ بئی طور کے حسن بصری ایک سوال ہے کہ خواجہ حسن بصری جو فرمایا تھا اس کا جواب دے رہا ہے کہ اعتراض کیا گیا اس بات پر جو اس نے کی تھی کہ اس نے تو یہ کہا لیکن حسن بصری نے بھی فرمایا کرتے تھے کہ کبیرے کا مرتکب منافق ہے نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے تو پھر فلا اعتزال مذہبی پھر آپ کا مذہب بھی تو یہی ہے جی آگے سمجھ تو جواب دیا گیا ہے کہ بائیں طور کے منافق کافر خفی الکفر یہ مراد ہے تو فلا منزلۃ عندہ بین اور معاذ آپ نے جو فرمایا کہ لا کافر ولا اس لیے کہ کافر جب مطلقاً بولا جائے تو پھرتا ہے اس کی طرف کہ ہو کفر اس کا جو پوشیدہ نہ ہو اے مطلب ہے لیکن بعد نے فرمایا کہ خواجہ حسن بصری راجعن ذالک الی قول اہل سنت ہمارے لیے یہ علامہ عبدالعزیز برہروی فرما رہے ہیں یہ تو لوگوں نے نقل کر دی ہے نا لیکن کیا ہمارے لیے اس مقام میں ایک بحث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اہل سنہ کے اماثل سے ہیں یعنی ان چوٹی کے بندے ہیں جی مثال ہیں فحاشا ہو یہ کہ موافقت کریں آپ خوارج کی قسم میں آسی کی تکفیر کیونکہ خارجیوں کے نزدیک بھی آسی جو ہے وہ کافر ہو جاتے ہیں اور وہ خارجی حضرت مولا علی کے خلاف جو نکلے وہ یہی تھا نا کہ بھی قرآن کہتا ہے نیل حکم الا للہ تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم کیوں بنایا ہے جی سمجھائی نا وہ یہی کہتے تھے کہ جو کبیرے کا مرتکب ہے وہ کافر ہو جاتے نعوذ باللہ من ذالک تو کیسے آپ ان کی موافقت کریں گے اور حکم کیا جائے اس پر نفاق کا وہ جو کہ اشد ہے کس کی تو بھائی یکون صاحب ہوگا فی الدرک الاسفل بلکہ جزمی بات یہ ہے کہ مراد آپ کی ایمان کامل کی نفی کہ وہ کامل نہیں ہے وہ ایمان کامل کہ اللہ زی وہ ایمان کامل والا کہ نہیں مستحق ہوتا اس کا صاحب کس کا عذاب کا لیکن اللہ کا فضل سے وہ بچے گا جی اور نفاق سے مراد ہے عدم ادائے حق طاعت اس نے نفاق ہے اس نے طاعت کا حق ادا نہیں کی یہ مطلب ہے آپ کا جی بسم اللہ پس مذہب
حضرت حسن بصری کا عند تحقیق ایک نسخے میں نزدیک مذہب آپ کا عشائرہ کا مذہب ہے جو بعد میں مشہور ہے بغیر فرق کے، بغیر اگر تو کہے کہ انکار کرتا ہے اس سے آپ کا استدلال، آپ کا کہ حضرت بصری نے جو دلیل دی تھی نا، وہ ذرا دلیل سنیں نا پہلے، وہ یہ تھا کہ وہ بندہ جو تصدیق کرتا ہے اس بات کی اس سوراخ کے اندر سانپ ہے تو وہ نہیں داخل کرتا اپنی انگلی اس میں جی، اور اگر وہ انگلی داخل کر دے تو پتہ چلا کہ وہ اس کی تصدیق کرنے والا نہیں ہے جی جی۔ یہ بھی دلیل دی تھی کہ انہوں نے حضرت بھی دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ جو تم توجیہ کر رہے ہو وہ توجیہ بنتی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ لہٰذا وہ تصدیق کرنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا کبیرے کا جو مرتکب ہے وہ وعید کی نصوص کا مصدق نہیں ہے، تو جب وعید کی نصوص کا مصدق نہیں وہ تو پکا کافر ہو گیا جی۔ سنیں جی، اس کا جواب میں کہتا ہوں اگر صحیح ہو یہ روایت، خواجہ حسن بصری یہ دلیل دیتے تھے، اگر صحیح ہو روایت تو اس کا معنی یہ ہے کہ نزالے کا کہ یہ کام نہیں مناسب کس کے کہ بندہ مانے بھی اور پھر وہ آنکھیں نہ لگے، یہ بھی عقل اس گل مندی نہیں جی کہ بھی اللہ رسول کی باتوں کی تصدیق بھی کرے اور ان پر عمل نہ کرے، یہ بھی عجیب بات ہے جی جو ہمارا المیہ پاکستانیوں کا۔ اچھا، اگر تو کہے کہ انکار کرتا ہے اس سے وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے رجوع کیا کدھر شاعرہ کے، میں کہتا ہوں شاید کہ رجوع کیا اس کے نام سے، ان تسمیت ہی اس کے نام رکھنے سے، واسطے بچنے کے مسلمان کو سب کرنے سے بھی اس کو منافق نہیں کہا، یہ وہ ہے کہ تقاضا کرتا اس کا حسن، ہمارا حسن ظن کن کے بارے میں، بوجہ آپ کے احاطہ کرنے کے کہ حضرت بصری شریعت کے قواعد اولاً آخراً کا احاطہ کرنے والے ہیں، لہذا اس لیے جو باتیں منسوب ہیں ان کو ہم نہیں مانتے جی۔ واللہ سبحانہ عالم و رسول بالصواب فسموا بالمعتزلہ پہ تو نام رکھے گئے وہ معتزلہ کے ساتھ۔ بعض نے کہا ہے کہ تابع ہوا واصل کے اس مسئلے پر عمر بن عبید، کون؟ عمر بن عبید، پس کہا اس نے کہ القول قولو کا، تیری گل بھی بلے بلے، اس کلاس سے غور بھی اٹھ کے آ گیا، وَإِنِّي جی اور بے شک میں علیحدہ ہوتا ہوں حسن بصری کے مذہب سے، اس نے بھی آکھیا، تو لہذا نام رکھا گیا معتزلہ۔ بعض نے کہا ہے کہ بیٹھے قتادہ بن دعامہ مفسر تابی جی حضرت حسن بصری کی مجلس میں بادہ جی، تو واقعہ ہو گیا قتادہ کے درمیان اور عمر کے درمیان نفرت ہو گئی، تو پس علیحدہ ہو گیا عمر مجلس قتادہ سے، تو پس قتادہ جب بیٹھتے تو کہتے تھے کہ ما فعلت المعتزلہ، تو اس لیے ان کا نام رکھا گیا کیا کہ وہ علیحدہ ہو گئے کس سے؟ حق سے۔ تعجب سے ہے یہ بات کہ وہ فخر کرتے ہیں اس نام پر اور وہ زعم کرتے ہیں کہ ہم باطل سے علیحدہ ہوئے، حق سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ اور صاحب کشاف جو ہے نا وہ اپنی کنیت رکھتا تھا ابو المعتزلہ، ٹھیک ہے بھائی، من کر لے کرنے، اور یہ اس لیے کہ رئیس ان کا واصل بن عطا علیحدہ ہو گیا حضرت، یہ نہیں وہ جو پہلا تھا، تو پھر بعد میں جب معتزلوں نے توغل کیا، بادشاہ ہتھے چڑھ گئے وہ عباسیہ دے تے ادھر پھپھی بھی لے آندی، تو پھر وہ کم خراب ہوا تو اگے ساری گل آ رہی بات جی جی، اور یہ اس لیے کہ رئیس ان کا یعنی جڑا بعد بنیا واصل بن عطا علیحدہ ہو گیا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے اور ثابت کرنے لگ گیا یہ بات وہ بندہ
جو ارتکاب کرے کبیرہ کا نہیں مومن اور نہیں کافر، اور ثابت کر دیا اس نے کر دیا اس نے مرتبہ دو مرتبوں کے درمیان۔ مرتبوں کے درمیان تو معتزلہ کے نزدیک بندے تین ہیں، تین ہے جی، ایک صرف پکا مومن، ایک پکا کافر اور ایک درمیان میں جی، جبکہ صرف بندے دو ہیں، یا مومن ہے یا یا کافر ہے۔ کافر ہے جی۔ ایمان کامل ایمان ناقص وہ علیحدہ چیز ہے، کفر ایک ہی ہے، کفر کامل ناقص نہیں ہے۔ ایمان کے اندر ہے کہ اس کا ایمان ضعیف ہے، جس نے یہ کام کیا وہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، یعنی وہ ایمان کامل نہ رہا جی۔ پس فرمایا حضرت حسن رحمہ اللہ نے، حسن بصری تحقیق علیحدہ ہو گیا ہم سے، پس نام رکھے گئے معتزلہ جی۔ اور یہ اس لیے کہ ان کا رئیس واصل بن عطا علیحدہ ہو گیا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے، اور ثابت کرنے لگ گیا یہ بات کہ وہ بندہ جو مرتکب ہو گیا گناہ کبیرہ کا نہیں ہے وہ مومن بسم اللہ الرحمن اور ثابت کر دیا اس نے ایک مرتبہ دو مرتبوں کے درمیان، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان۔ بس فرمایا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے تحقیق علیحدہ ہو گیا وہ ہم سے، بس نام رکھ دیے گئے وہ معتزلہ۔ وَهُمْ سَمُّوا أَنفُسَهُمْ أَصْحَابَ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ لِقَوْلِهِمْ بِوُجُوبِ ثواب المطیع وعقاب العاصی علی اللہ تعالی ونفی صفات القدیمۃ عنہ۔ لو جی، اور وہ جو تھے نا معتزلہ، وہ اپنا نام رکھتے ہیں اصحاب العدل والتوحید، ہم ہوئے اہل سنہ والجماعت، انہاں کا سی ویڈے لمحہ نہ رکھنا ہے، اصحاب العدل والتوحید جی۔ کیا کہ معتزلہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھتے ہیں، وہ کیوں رکھتے تھے؟ دھیان کرنا، پھر وہ شرح ساری مزید وضاحت کریں گے۔ اصحاب عدل اس لیے کہ ان کا قول یہ ہے کہ اللہ پر مطیع کو ثواب دینا واجب ہے اور عاصی کو عقاب دینا یہ عدل ہے۔ بے اللہ مطیع کو ثواب دے یہ بھی عدل ہے، اور عاصی کو عقاب دے یہ، اس لیے وہ اپنے وہ کیا کہتے تھے؟ اصحاب عدل۔ اصحاب توحید کس طرح؟ وہ یوں وہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات صرف ہے، اس کی صفتیں کوئی نہیں ہیں، وہ صفتیں اس کا عین ہے، اس کی ذات کا ایک ہی اللہ ہے، بس کوئی صفتیں نہیں اس کی جی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم چونکہ ہم صرف ایک اللہ مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت تم اس کی کئی صفتیں مانتے ہو، کئی صفتیں مانتے ہو، لہذا ہم اصحاب توحید ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں ادھر ویکھو وَهُمْ سَمَّوْا، وہ اپنا نام رکھتے تھے اصحاب العدل لِقَوْلِهِمْ بِوُجُوبِ ثواب المطیع وعقاب العاصی علی اللہ، ھذا وجہ العدل، یہ بھی اپنے آپ کہتے ہیں ہم عدل ہیں۔ اہل سنت والجماعت اسی غریب وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، محض ثواب فضل ہے، عقاب عدل ہے۔ اب سنیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اگر اللہ مطیع کو عذاب دے جی تو لم یقبح منہ، اور اللہ عاصی کو ثواب دے تو تب بھی لم یقبح عنہ، یہ اللہ سے کوئی کبھی نہیں ہے، اللہ قادر ہے جی۔ لیکن اللہ کی جو عادت مقدسہ ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ مطیع کو عذاب نہیں دیتے بلکہ ثواب دیتے، اور سزا جو ہے وہ عاصی کو دیتے ہیں، غیر عاصی کو نہیں دی۔ سمجھے جی گل؟ یعنی قیامت میں ایویں ہوئے گا جی جی۔ اچھا، اور نفی کرتے ہیں صفات قدیمہ کی اللہ تعالیٰ سے، یہ وجہ توحید ہے ان کو، اپنے آپ کو توحیدی کہنے کی۔ قالو، معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا، یہ اہل سنت والجماعت کا آگے عقیدہ آئے گا۔ ہمارے نزدیک اللہ کی صفتیں نہ اللہ کا عین ہے نہ غیر ہے، نہ اللہ کا
نہ اللہ کا غیر ہے نہ اللہ کا عین ہے. یہ مسئلہ جب آئے گا نا تو پھر وہاں پڑھیں گے مل کر انشاءاللہ زندہ رہے تو جی. لیکن ان کے نزدیک اجے نہ الجھن پا دیا جے اگے مسئلہ ہونا باقاعدہ مطلب جی. پھر بابا تمہیں سمجھائے گا شرح جی کرتے نے سونی سونی جی نال بابا جڑا تیسرا بابا جڑا تھوڑے جوڑے جی کہ یہ سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں بھی جڑے نے بھی انہیں کو کھانے چ پہ جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ صفات اللہ کی ذات کا کیونکہ اگر صفات زائدہ ہوں ہاں جی اللہ بھی ہو اور اللہ کی صفات بھی ہوں تو بظاہر صفتیں بھی تو قدیم ہیں تو پھر تعدد قدماء لازم آئے گا تعدد لازم آئے گا اور یہ تو عید کے منافی ہے جی سمجھے جی جی وقال اللہ شاعر اور عام بندے نے جلے دلیل سمجھاؤ تے جی ہل گیا نا پیروں تو جی جی تائیں تو ہلا کے رکھیا ہونا جی جی. اشاعرہ کہتے ہیں کہ شرک کیا ہے اس بات ذوات قدیمہ واجبہ سنیں جی بے اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات قدیم واجب الوجود ماننا یہ شرک ہے. اللہ کی صفات کو جو قائمہ بالواجب ہے یہ ماننا شرک نہیں ہے. سنیں جی جی اللہ کے لیے صفات قدیمہ ماننا یہ شرک نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اور ذات قدیم واجب الوجود ماننی یہ شرک ہے جی. پکاؤ ایک گلاں جی بھول جانیاں نے منٹ بعد کہ شکور گئیاں جدوں آئیاں. اچھا جی مانا کرو اور سمجھ گئے ہو بھئی اس کا معنی سمجھو نا کہ اپنے آپ کو یہ کیوں کہتے تھے جی. اور وہ نام رکھ وہ انہوں نے نام رکھا اپنا اصحاب العدل و توحید بابا جا قول کرنے ان کے مطیع کے ثواب کے وجوب کا اور عاصی کے عقاب کے وجوب کا. یہ دونوں کام کس پر واجب اللہ تعالیٰ پر اور نفی کرنی صفات قدیمہ کی اللہ تعالیٰ سے. شاباش جی. اور وہ نام رکھتے تھے اپنا اصحاب العدل و توحید باوجہ قول کرنے ان کے مطیع کے ثواب کے وجوب کا اور عاصی کے گناہ عقاب کے وجوب کا اللہ تعالیٰ پر اور باوجہ نفی کرنے صفات قدیمہ کی اللہ تعالیٰ سے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے.